بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں رہنے والوں کو یہ بھی خوشخبری دی۔ صحیح مسلم کی روایت 1363، المدینۃ خیر لہم لو كانوا يعلمون لا يدعها احد رغبة عنها الا ابدل اللہ فيها من هو خیر منه۔ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے، کاش وہ جان لیں جو شخص بھی مدینے سے بے رغبتی کرتے ہوئے وہاں سے چلا جائے گا، اللہ ذوالجلال اس سے بہتر شخص کو وہاں لے آئیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، صحیح مسلم کی روایت 1378، لا يصبر على لأواء المدینہ وشدتها احد من امتی الا كنت له شفیعا یوم القیامہ او شہیدا۔ لوگوں، میری امت میں سے جو شخص مدینہ منورہ میں رہے گا، وہاں کی تنگیوں کو برداشت کرے گا، وہاں کی سختیوں کو، تکلیفوں کو برداشت کرے گا، صبر کے ساتھ وقت گزارے گا، خوش ہو جائے، قیامت کے دن میں اس کی سفارش اور شفاعت کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے توجہ دلائی، من استطاع منکم ان يموت بالمدینة فلیفعل فإنی اشہد لمن مات بها۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 3112، جو شخص چاہتا ہے کہ اسے مدینہ میں موت آئے تو اسے یہ چاہت رکھنی چاہیے، اسے اس بات کی خواہش رکھنی چاہیے اور وہاں جانا چاہیے۔ اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ قیامت کا دن ہوگا، جو مدینے میں فوت ہوگا میں اس کی سفارش کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ترغیب کی روایت ہے، دو لفظ استعمال کیے، کنت لہ شفیعا و شہیدا، میں سفارشی بھی اس کا بنوں گا، میں اس کا گواہ بھی بنوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کے بارے میں یہ بھی فرمایا، یأتی علی الناس زمان، ایک ایسا وقت آنے والا ہے، یدعو الرجل ابن عمہ وقریبہ، ایک شخص اپنے چچیرے بھائی، چچا زاد بھائی کو اور اپنے قریبی کو بلائے گا، اور بلا کے کہے گا کیا؟ ہلم الی الرخاء، ہلم الی الرخاء، آ جاؤ، مدینے کو چھوڑ دو اور خوشحالی کی طرف اور آسودگی کی طرف آ جاؤ۔ آپ نے فرمایا والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، یہ اس طرح کی باتیں کہہ کے مدینے سے مومنوں کو نکالنے والے کو سوچنا چاہیے، کاش یہ سمجھ جائیں کہ مدینہ ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ والذی نفسی بیدہ لا یخرج منہم احد رغبۃ عنہا الا اخلف اللہ فیہا خیرا منہ، اگر کوئی بے رغبتی کرتے وہاں سے چلا جائے گا، رب تعالیٰ اس سے بہتر وہاں لے آئے گا۔ الا ان المدینۃ کالکیر، مدینے کو تو اللہ تعالیٰ نے بھٹی بنایا ہے، برے لوگوں کو وہاں اللہ ذوالجلال رہنے نہیں دیتے۔